ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا جی، زاہد مشتاق صاحب آئیں گے۔ ہیلو ہیلو ہلو، ہاں جی، کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ ہاں، کیا حال ہے؟ غالب کیا بات کریں گے؟ آپ کا میرے اوپر قرضہ تھا۔ میں ایک بار آیا تھا آپ کی اسٹریم پر، ہاں ہاں تو مجھے ٹائم ہی لگا۔ پچھلی اسٹریم میں ایک بار میں آپ کے پاس آیا تھا تو وہاں مجھے ایک غلطی لگ گئی۔ آپ نے بنو قریظہ کا جو واقعہ مجھے بتایا تھا سنن نسائی سے، میں اس میں غلطی پر تھا، کیونکہ وہ وہاں آپ ٹھیک تھے کہ بنو قریظہ کا فیصلہ ہوا تھا اور ان کے مرد جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے اور جو عورتیں تھیں ان کو قیدی بنایا گیا تھا۔ تو آپ نے اس وقت مجھے حوالہ دیا تھا، لیکن میں چونکہ آپ کے ساتھ ضد پر رہا، اس لیے میرے اوپر یہ آپ کا قرض تھا، میں نے سوچا آپ کو یہ لوٹا دو۔ چلیں جی، شکر ہے کہ آپ نے مان تو لیا نا کہ یہ ہوا ہے۔ اصل میں لوگ تو مانتے ہی نہیں، نہیں، تو یہ بہت بڑا میں نے ایک وہ ہے۔ ٹھیک ہے جی سر، میں نے اس کے بارے میں پھر پڑھا۔ اصل میں جو یہودیوں کی تاریخ ہے اس میں یہ ایسے ان کے ساتھ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ ان کو ڈیموکریٹ نظر نے بھی بری طرح سے مطلب قتل عام کیا ہے، وہاں ان کو قیدی بنایا ہے، اور بھی بادشاہوں نے جو امپررس تھے انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہے۔ تو اصل میں یہ ایک چیز ہے کہ مذہبی لحاظ سے یہ جب مذہب سے بفر گئے اپنے، تو مجھے لگتا ہے پھر ان کو یہ ایک سزا کے طور پر مان لیجیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ان کی بڑی بڑی جینوسائڈز ہوئے ہیں ماضی حال میں بھی کچھ ان کا ایسا ہی ایک ہٹلر نے ایک ایسا ہی جینوسائڈ کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں ان کے بھی تیور ایسے نہیں ہے کہ یہ ہر وقت ایک سازشی ذہن لے کر چلتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، تو میرا یہ خیال ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ابھی بتا رہے تھے بھائی صاحب کو کہ آدم کے بیٹے جو ہے انہوں نے آپس میں شادیاں کی ہے، ایک بیٹا مطلب دو جڑواں ہوتی تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹی کے ساتھ۔ یہ چلیں احادیث پہلی میں بات تو ہے۔ کر لینا، پہلے دوسری بات پہ پھر جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے بس اس بات کو جسٹیفائی کر دیا کہ سازشیں کرتے ہیں تو جی مار دو ہیں۔ تو یار سازشیں تو نہیں، مرد کرتے تھے نا، تو سازشیں عورتیں تو نہیں کرتی تھی نا، عورتیں بھی کرتی تھی سازشیں۔ میں عورتیں تو ان کی بھی بحثیت بھیڑ بکری تھی نا اس وقت میں، جن کو رسول اللہ نے لونڈی بنا لیا۔ اور میں نبوکد نظر نے ان کے ساتھ جو کیا، دنیا میں کوئی اس کو اچھا تھوڑی کہتا ہے۔ رومیو نے جو ان کے کوئی بھی ساتھ کیا اس کو بھی کوئی اچھا نہیں کہتا۔ ہٹلر نے جو اس کے ساتھ کیا، آپ نے تو ابھی اتنا غلط بات کیا کہ آپ نے اس کو بھی صحیح کہہ دیا ہے کہ، اور ہمیں پتا کہ ہٹلر کے وقت پہ یہودیوں نے کوئی سازش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، ہٹلر کیونکہ ایک فاشسٹ تھا، اور فاشسٹوں نے ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کو غدار کہنا ہوتا ہے، جیسے آج کل عمران خان بھی غدار کہہ رہا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو فاشسٹوں نے ہمیشہ ہی لوگوں کو غدار کہنا ہوتا ہے، اور ان کو ایک نہ ایک کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر وہ سارا ملبہ ڈال کے خود اپنی رسپانسبلٹی سے اور لوگوں کو ان کی رسپانسبلٹی سے آزاد کر دیں اور ان کو لڑنے مارنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہٹلر نے جو کیا، آپ نے اس کو بھی ٹھیک کہہ دیا، اب نبوکدنضر کو بھی کہہ دیا۔ آپ نے جنہوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو قتل کیا، ان کے بچوں کو مارا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں غلام بنایا، آپ نے سب کو ایک وقت میں ٹھیک کہہ دیا۔ تو یہ تو ویسے بہت ہی ایک انتہائی فضول بات ہے، آپ نے تو سوچے سمجھے بغیر ہی بات کر دی ہے۔ اس میں تو مجھے کوئی حکمت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہر لحاظ سے انسانی نفرت نظر آ رہی ہے مجھے آپ کی باتوں میں۔ آپ کو تو جس انسانیت سے، آپ تو انداز سے نے انسانیت اس سے کو نفرت لیا کر رہے ہے، ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ نہیں اس طرح سے ہم اس کو نہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید میں اس بات میں غلط ہوں، آپ واقعی غلط ہیں اس بات میں۔ سمجھ گئے میری بات؟ میں وہ چلیں اب آپ دوسری بات کریں۔ میرے یہ نہیں میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مظلوم قوم ہے اور ان کی بھی جب غلطی ہوتی ہے تو یہ اس پر ان کو وہ سزا دی گئی جس کے یہ قابل بیچارے نہیں تھے. ان کو اگر یعنی سپورٹ دیا رسول ہے, اللہ نے بھی وہی جب سزا میں نے دی جس کے یہ قابل نہیں تھے, ان کے حقدار نہیں تھے رسول اللہ نے جو سزا دی اس کے. بہت گرام کام کیا ہے. آپ پہلے تاریخ کو بھی پڑھ لیجئے اور اس واقعے کو بھی دیکھ لیجئے, اس کا گراف بہت کم ہے. لاکھوں جہاں مارے گئے, لاکھوں جہاں پکڑے گئے, وہاں 600 اس یا لیے اس کا 500 گراف کا کم ہے. کیس بنتا ہے. ہاں, اس کا گراف میں آپ کو بتا دوں ذرا کہ کیوں کم ہے. کیونکہ رسول اللہ کے پاس اس ٹائم طاقت بھی بڑی کم تھی. اس ٹائم تو رسول اللہ کی مکے پہ بھی حکومت نہیں تھی نا, تو اس لیے رسول اللہ نے ان کے ساتھ چھوٹا سا ہی کام کیا. تو وہ تھوڑے سے ہی تھے نا, تھے بھی ٹوٹل کوئی 900 کے قریب یہودی, تقریباً 1500 کے قریب یہودی تھے مدینہ میں. تو اب رسول اللہ نے کون سے, جب ہے ہی 1500 تو رسول اللہ لاکھوں تو مار نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہٹلر کے برابر تو رسول اللہ نہیں مار سکتے تھے کیونکہ ادھر رہتا ہی 1500-1600 تھا. نہیں 600 سے 900 مردوں کو مار دیا, بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا کے بھیج دیا, بس. اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اگر ادھر لاکھ ہوتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا نا کہ رسول اللہ نے لاکھ مارنے ہیں کہ نہیں. اب جتنے ادھر تھے وہ تو سارے مرد تو مار دیے بنو قریظہ کا, کوئی مرد تو چھوڑا نہیں گیا. یہ تو ہمیں پتا کہ کوئی بھی مرد نہیں چھوڑا گیا. عورتیں سب لونڈی غلام بنا لی گئی, کوئی بھی نہیں چھوڑی گئی. بچے سب غلام بنا لیے گئے. تو اب آپ یہ کہیں کہ جی ہاں جی رسول اللہ بھی اگر 6 ملین یہودی مارتے تو تب ہی آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی رسول اللہ نے کوئی بڑا کام کیا, کیونکہ اور 6 ملین تو وہاں پہ تھے نہیں. تو اب کیا کریں؟ دیکھیے اگر اب پوری وہاں کے یہودی بستیوں کی اگر ہم ایک نظر ڈالیں گے اس وقت کی تاریخ پر, تو بہت سارے قبائل تھے مدینے کے اطراف میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی. صرف یہ جو ایک قبیلہ تھا ان کے ساتھ اس طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے. اور جب میں اس کو تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا, ہاں ہو سکتا ہے آپ نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی میرا عرض بنتا ہے کیونکہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. یہاں تو مولویوں یہ مطلب جو میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے چینل کو دیکھنا ہی حرام ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے ہم آپ سے سیکھتے ہیں. آپ بہت ہی اپریشیبل پرسنالٹی ہے. آپ ایک مطلب چھوٹے ایسے نہیں ہے کہ کم پڑھے لکھے نہیں ہے, آپ ایک جیو فزسٹ ہے, میں آپ کی احترام کرتا ہوں. تو جب میں نے اس کو کھنگالنے کی کوشش کی تاریخ کے اوراق کو, تو میں بھی ایک ہسٹری کا ہی اسٹوڈنٹ رہا ہوں اپنے زمانے میں, میری سبجیکٹ تھے ہسٹری, تو اس طرح میں مجھے تھوڑا شوق ہے ہسٹری کا. تو میں نے یہ دیکھا کہ اصل میں یہودی ایک مسلمان ہوا تھا, حضرت سعد اس کا نام ہے. تاریخ تبری کے اسی واقعے میں جس کا آپ نے مجھے حوالہ دیا تھا اسی سے نیچے آپ جائیے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ فیصلہ دراصل یہودیوں کے تورات کے مطابق تھا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھینٹیکیٹ کیا تھا اس کے فیصلے کو, کہ آپ بتائیے ان کے ساتھ کیا کیا جائے اگر یہ عہد شکنی کرتے ہیں یا کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں جس سے اسلامی ریاست کو زخم پہنچے, تو آپ بتائیے ان کے ساتھ کیا جائے. تو اصل میں وہ ایک صحابی حضرت سعد کا فیصلہ ہے, رسول اللہ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ مطلب کیجیے یا اس کو آپ مانیں گے یا نہیں, اب وہ آپ کے ثواب دید پر ہے. میں نے یہاں تک اس کو دیکھا ہے. تو جہاں تک یہودیوں کے بسنے کا تعلق ہے, تو حضرت عمر فاروق کو عیسائیوں نے جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو چلیں پہلے یہ بات کر لیں کہ کس نے فیصلہ دیا تھا. جس نے فیصلہ دیا تھا وہ یہودی نہیں تھا. پہلی تو بات یہ ہے, غلط بات ہے یہ, ٹھیک ہے, وہ یہودی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ تھا بنی اوس کا, میرے خیال ہے کہ بنو خزرج کا, جو کہ ان کے الائے تھے بنو قریظہ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مدینے میں بہت یہودی رہتے تھے. آپ کو پتا کہ ان یہودیوں میں سب سے مظلوم یہودی کون تھے؟ اسلامی تاریخ کے مطابق سب سے مظلوم مدینے کے یہودی بنو قریظہ تھے, اور رسول اللہ نے ان پہ ہی ظلم کر دیا. اب کیسے؟ اب آپ کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے, اب آپ پڑھیے گا ضرور, تاریخ طبری میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ سیرت ابن ہشام میں بالکل یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بنو نذیر کے ساتھ بنو قریظہ کا جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بندے قتل کر دیے. ٹھیک ہے,
اور یہ آپس میں جب بھی قبیلے لڑتے تھے نا تو بنو نذیر تھا، بنو نذیر جب خون بہا کی باری آئی دینے کی، ٹھیک ہے، قصاص دینے کی جب باری آئی، تو اگر بنو نذیر کے ایک یہودی کا قصاص 1 روپیہ ہوتا تھا تو بنو قریظہ کے ایک یہودی کا قصاص ½ روپیہ ہوتا تھا. یعنی یہ یہودیوں کے شودر تھے بیچارے جو مدینے میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ مدینے میں کیوں رہ گئے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ نے پہلے ایک کام کیا تھا جو کہ رسول اللہ کی طرف سے بنو قریظہ نے بھلائی سمجھا تھا، مگر رسول اللہ نے باقی کے یہودی قبیلوں نے جو رسول اللہ کے ساتھ بدماشی کی یا جو جھگڑا تھا ان کا بدلہ لے لیا بنو قریظہ سے. اسلامی تاریخ کی کتابوں سے ہی بات ثابت ہوتی ہے، خود آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیسے. جب یہ آدھا اور ایک والا یہ قصاص کا مسئلہ تھا نا، رسول اللہ نے یہ حل کرایا اور بنو قریظہ کو بھی ایک قصاص ملنے لگا. بنو قریظہ اس لیے ادھر رہ گئے تھے مدینے میں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد ان کے حمایتی ہیں، حضرت محمد ان کے حمایتی ہیں اور ان کے ساتھ انصاف کریں گے. کیونکہ بنو قریظہ کا باقی کے یہودیوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ رسول اللہ نے حل کرایا تھا، مگر آخر پہ رسول اللہ نے ان کو ہی قتل کرا دیا، حالانکہ وہ ہمیشہ سے رسول اللہ کے حامی تھے. جتنی بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، ایون کہ غزوہ خندق کے دوران بھی وہ رسول اللہ کے حامی تھے. یہ بغاوت یا غداری ان کے ساتھ رسول اللہ نے کی تھی، انہوں نے نہیں کی تھی، ٹھیک ہے. قریش مکہ آئے تھے ان کے پاس مدد مانگنے، مگر انہوں نے کعب بن اشرف نے جو تھا وہ انکار کر دیا. اور تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو 10 جگہ انکار اور صرف 1 جگہ اقرار کیا ہوا دکھائی دیتا ہے، باقی سب جگہ آپ کو انکار ہی دکھائی دیتا ہے. اور جتنی ماڈرن اسکالرشپ ہے، جن لوگوں نے بھی اسلامی تاریخ پہ آج تک ریسرچ کیا، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا بنو قریظہ کے ساتھ پہلی تو بات ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، اگر بنو قریظہ نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی بغاوت یا کوئی غداری کی بھی نہیں تھی اصل میں، ٹھیک ہے، اصل میں کوئی نہیں کی تھی، مگر رسول اللہ کو یہاں تو وہم ہو گیا تھا کہ انہوں نے کی ہے. یہاں رسول اللہ نے یہ سوچا کہ اوہو مدینے میں اب یہ ایک ہی دشمن رہ گیا، یہ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں یہ کل کو بغاوت کر سکتے ہیں. رسول اللہ نے پری ایمپٹیولی ان کو قتل کرا دیا. اصل میں تاریخ پڑھنے سے آپ کو پورے طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو تھے وہ دونوں طرف بات کر رہے تھے، اور انہیں صرف دونوں طرف بات کرنے کی جو ہے نا وہ سزا ملی. اور انہوں نے آخر پہ بھی جب وہ واپس چلے گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے قریش مکہ سے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شرط کہی تھی کہ اس پہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور وہ شرط کیا تھی کہ اپنے 3 سردار قریش کے ہمارے پاس یرغمال رکھواؤ، پھر ہم تمہاری مدد کریں گے، ورنہ ہم محمد کے ساتھ ہی رہیں گے. اور جب انہوں نے انکار کیا تھا تو کعب بن اشرف نے کہہ دیا تھا کہ بھائی تم کیونکہ تم بدنیت ہو تم تو چلے جاؤ گے، اور ہمیں تم محمد سے بغاوت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، ہم محمد سے بغاوت نہیں کریں گے. بات جب ختم ہوئی تھی وہ اس بات پہ ختم ہوئی تھی بات، ٹھیک ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو اس لیے مروا دیا کہ رسول اللہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یار یہ تو کل آ کے پھر ہمیں مجھے نہ کہیں پھر مارنے آ جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی تھی تو مجھے لگتا ہے جس طرح آج کل عمران خان نے ایک سازشی نظریہ اپنایا، رسول اللہ نے بھی ایسے ہی سازشی نظریے کے تحت ان کو قتل کروا دیا، باقی کوئی خاص بات نہیں تھی، ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی ہمیشہ سے مظلوم ہی رہے ہیں، آج بھی ہے وہ، کیونکہ اگر ان کے پاس آج بہت طاقت ہے لیکن پھر بھی افرادی قوت ان میں بہت کم ہے. جس وقت ان کے پاس افرادی قوت تھی اس وقت بھی وہ مظلوم ہی رہے ہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ان کے ساتھ جو مظالم ان پر ڈالے گئے ہیں تاریخ میں جو لکھے ہیں ان کا گراف آپ دیکھ لیجئے. اور جب یہ جو مدینہ پاک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کہیں گے عہد شکنی ہوئی یا کوئی غلط فہمی ہو گئی یا کچھ کہے بیرونی سازش تھی، کچھ ہم کہیں گے کچھ سپوز کریں گے، تو اس میں یہ ایک قبیلہ آتا ہے، جبکہ جتنے بھی یہ قبیلے آپس میں تھے یہ ایک دوسرے پر بہت بری طرح سے یہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے، ایک دوسرے کی زمینیں چھینتے تھے. تو میرے خیال میں اگر ہم اس کو صحیح بھی مانتے ہیں، تاریخ تبری میں لکھا ہے، اگر یہ تاریخ تبری میں نہیں ہوتا، یہ ابن بطوطہ نے لکھا ہوتا یا ہیون سانگ نے لکھا ہوتا، تب بھی ہم مانتے کہ نہیں ہسٹورک ایونٹ ہے. لیکن اس میں پلس پوائنٹ جاتا ہے، وہ یہ جاتا ہے کہ حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یس کیا ہے. اتنی سی بات ہے. ہاں وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، میں نے اس کا بھی جواب دینا تھا، آپ بات کر لیں پھر میں بتاتا ہوں سعد والا کیا چکر تھا.
चलिए ठीक है, आप मेरी बात, अब मैं आपको थोड़ा आगे जाता हूँ। मैं इसका जवाब दे दूं। रसूल अल्लाह और अबू बकर पहले ही पूरी कोशिश में थे कि साद को वो कह रहे थे कि आपने यहूदियों के कत्ल का ही कहना है, और जैसे ही साद ने ये फैसला किया कि यहूदी कत्ल किए जाएंगे, और दूसरी बात है कि एक और अंसारी था जो कि यहूदियों के साथ जब घेराव हुआ और जब वो पहुंच गए, रसूल अल्लाह ने उनके किलों का मुहासरा कर दिया, तो उन्हें उसे अंदर बात करने के लिए भेजा, और बनु कुरैजा उस टाइम हथियार डाल रहे थे। ठीक है, ये भी आपकी तारीखी किताबों में लिखा है। बनु कुरैजा हथियार डाल रहे थे और उन्होंने उससे पूछा, ये तारीख है, ये इब्ने शाम में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा कि भाई बताओ कि मोहम्मद हमारे बारे में क्या फैसला करेगा। तो उसने गर्दन के इशारे से कहा कि कत्ल कर दिए जाओगे। अभी ना ये साद की बात हुई थी ना रसूल अल्लाह की, तो उस बंदे को कैसे पता था कि हजरत मोहम्मद ने इनको कत्ल करना है? इवन के आपकी तारीखी किताबों से ये पता लग गया था कि हजरत जो साद की थी, मेरी बात सुने ना गौर से, आप अभी बात गौर से नहीं सुन रहे। जो बंदा बनु कुरैजा से मिलने गया था जब उन्होंने हथियार डाले और अभी साद ने फैसला किया ही नहीं था, उससे पहले ही उस बंदे ने गर्दन के इशारे, बिल्कुल एग्जैक्टली सीरत इब्ने शाम में यूं लिखे हैं अल्फाज के उस सहाबी ने गर्दन के ऊपर इशारा करके कहा कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे। अभी ना साद ने फैसला दिया था ना रसूल अल्लाह की बात हुई थी अभी, उससे पहले ही। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये साद का फैसला था? उस बंदे को कैसे पता कि भाई ये कत्ल कर दिए जाएंगे? ये बात ये है कि आप लोग इस बात को जरा ध्यान से इस बात को सोचें कि अगर रसूल अल्लाह का ये फैसला ना होता और मुसलमानों का ये फैसला ना होता कि वो कत्ल किए जाएं, तो उस बंदे ने गर्दन का इशारा कत्ल का कैसे कर दिया था? फिर ये तो आपकी तारीखी किताबों से बात झूठ साबित हो रही है कि रसूल अल्लाह ने पहले ही फैसला कर लिया था। फिर जब साद अब मैं आपको बताता हूं साद के साथ हुआ क्या था। साद गज़वा खंदक में हो गया था जख्मी, और वो किसी से लेना चाहता था बदला, और वो मरने वाला था। फिर साद के उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ, वो फैसला करेगा। ठीक है, और वो अपने घर में बिस्तर पे पड़ा था मरने वाला। ठीक है, बीमार था वो बड़ा सख्त। तो फिर रसूल अल्लाह ने उसके लिए पता नहीं घोड़ा भेजा था कि ऊंट भेजा था कि गधी भेजी थी, मुझे याद नहीं है। फिर वो उस पर बैठ के आया था। जब वो आया फिर उसने उन्हें कहा कि हाँ मैं तुम्हारा फैसला ये करता हूं कि तुम सब कत्ल कर दिए जाओ। और जैसे ही उसने किया तो रसूल अल्लाह ने नारा मार दिया, वाह क्या तूने अल्लाह का फैसला कर दिया, अल्लाह ने भी यही फैसला किया हुआ था, तूने अल्लाह का फैसला किया। और फिर बात भूल जाती है ना, फिर सब्र तो करें। तो मुझे बात करनी रसूल अल्लाह ने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि उनको मारना है यहूदियों को, और उनका माल असबाब लूटना है, और कोई इस बारे में शक नहीं था। पूरे मदीने में लोगों को पता था कि हजरत मोहम्मद ने अब इनको कत्ल करना है। ठीक है, बनु कुरैजा को, और बनु कुरैजा वालों के पास अपने आप को डिफेंड करने का कोई भी तरीका ही नहीं था। ठीक है, कोई तरीका नहीं था, वो बेचारे बिल्कुल निहत्थे थे, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। ठीक है, और सिर्फ बनु कुरैजा के गजबे के दौरान आप मुझे बताएं कितने लोग कत्ल हुए? पता है आपको कितने लोग कत्ल हुए? मुसलमानों के कितने लोग मरे बनु कुरैजा के गजबे के दौरान? बनु कुरैजा के गजबे के दौरान मुझे मालूम नहीं है। एक बंदा 600 कैसे? एक बंदा सिर्फ कत्ल हुआ। कैसे? कि एक साहबी था, वो दीवार के साथ जाके खड़ा था, और एक औरत थी जो कि पागल औरत थी असल में, उसने ऊपर से चक्की का पार्ट फेंका, वो उसके सर में लगा और वो मर गया। बस वो एक बंदा कत्ल हुआ था बनु कुरैजा, और इसके अलावा तारीख की किताबों में किसी दूसरे बंदे का जिक्र नहीं है। कोई दूसरा बंदा मैं आपको भी कह रहा हूं मुझे बताएं, बल्कि अगर है तो मुझे बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। सिर्फ एक बंदे के कत्ल होने का मिलता है, वो ही कत्ल हुआ था कि ऊपर से वो औरत थी, उसने चक्की का पार्ट फेंका था, और वो औरत भी उन 600 बंदों के साथ वो औरत भी कत्ल की गई थी। क्योंकि हजरत आयशा की हदीस है कि बनु कुरैजा वाले दिन सिर्फ एक औरत थी जो कत्ल की गई, और वो औरत वो थी, वो क्योंकि जब कत्ल करने के लिए ले जाई जा रही थी तो वो हजरत आयशा के पास बैठी थी, और वो मोटी सी थी, और वो वो पागल थी, और बेचारी हंसती ही जा रही थी, हंस हंस के पागल हो चुकी थी। ठीक है, और फिर उसका किसी ने नाम बुलाया, तो उसका किसी ने नाम बुलाया तो वो फिर चली गई। तो हजरत आयशा ने कहा कि वो अकेली औरत थी जो उस दिन बनु कुरैजा के मर्दों के साथ कत्ल की गई, तो वो औरत भी खून बहा के तौर पर कत्ल कर दी गई थी बनु कुरैजा वाले दिन, वो भी लौंडी नहीं बनाई गई थी। ठीक है, और इससे यह भी साबित होता है कि बनु कुरैजा की तरफ से कोई औरत नहीं लड़ी थी, सिर्फ वो एक औरत थी जिसने ऊपर से चक्की का पार्ट फेंका था, और बंदे को के ऊपर हमला करने में, उसे कत्ल करने के इल्जाम में सिर्फ वो ही मरी थी। इसलिए औरतों का तो कोई कसूर नहीं था, उनको क्यों बेचा?
मैं इसमें भी इसके मैंने ये भी नहीं देखा है कि उसने चक्की का पार्ट फेंका था, मुझे ये भी मालूम नहीं है, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। आपके जानकारी के लिए आपने मुझे दी, बहुत शुक्रिया है इसका। लेकिन एक बात में आपने बताया कि हजरत उमर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हजरत अबू बकर और हजरत मोहम्मद, उमर नहीं, अबू बकर और हजरत मोहम्मद, आपको कि ये तारीख का जो ये वाक़ा है शाम में भी है, ये एक बहुत बड़ा सानिया है इस्लामी तारीख में, जबकि इस्लाम इसकी तालीमात इस्लामी तालीमात ऐसी नहीं है। फिर भी मैं ये अफसोस से कहता हूँ कि एक बात आपने इसमें डाल दी, आपने कहा कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अबू बकर ने पहले से उनकी मेंटल फिटिंग कर रही थी कि आप इस तरह इनके बारे में फैसला दें। तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। आप इस पर जरा सोच लीजिएगा कि एक ऐसी लीडरशिप जिसको लोग फॉलो करते थे और उसका विजन भी बहुत अच्छा था, वो एक बंदे को पहले ये तैयार करेगा कि आप आ जाओ, और फिर वहां उसके गवाह भी मौजूद हो, वो बताएंगे कि ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि इन्होंने इसको ज़हनी तौर पर तैयार किया था कि आप इस तरह बता देना। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।